اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ ہمارے سارے مسائل کا حل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی بہترین یہ صفات ہیں جو کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں قلم بند کیے ہیں، جس کو جاننے سے، جس کو سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو سنوارا کیسے جا سکتا ہے، ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، ہم ان اخلاق و کردار کی خوبیوں سے کتنے زیادہ جو ہے وہ دور زندگی گزارتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک جامع بیان، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دو چار تھے، لیکن یعنی ان غموں کے باوجود نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی اور بشاشت تھی۔ آپ ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی کہ آپ بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو غمگین ہوتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے مجھ سے کوئی بات کرو ہی نہ، میں ابھی غم کی اور اداسی کی حالت میں ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود یعنی دنیا کے اتنے انسانوں سے ملنا اور ان تک دعوت پہنچانا اور ان کی تربیت کرنا ہے نا۔ جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر چھائی ہوئے، جفا جو اور حقیر نہ تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی سے وفا کی، اور جو وفا نہیں کرتا نا دراصل وہ حقیر ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جو احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتا نا دراصل وہ حقیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جفا جو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی وہ حالت ہے کہ اللہ کی نعمتیں نا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ایز اے گرانٹیڈ لے لیا نا کہ یہ میرا جو ہے بس حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نعمت معمولی بھی ہوتی نا تو اس کی تعظیم کرتے۔ اور آپ دیکھیں معمولی سے معمولی نعمت بھی اگر ہمارے پاس جب موجود نہ ہونا تب اس کا ہمیں یعنی احساس ہوتا ہے، اس کے وزن کا احساس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے نا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ تو اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نعمتوں کی تعظیم کرنا۔ یہ بات مجھے بہت جیسے خاص لگ رہی تھی کہ یعنی نعمتوں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا اور ان کی تعظیم کرنا، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف۔ یہ بھی بہت ہی یعنی خاص الخاص ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم پہلے یہی سمجھتے رہے کہ بس برائی نہیں کرنی، لیکن کہا کہ تعریف بھی نہیں کرنی، یعنی کیونکہ کھانا مقصود زندگی نہیں ہے نا، ضرورت زندگی ہے۔ لیکن ہم آپ دیکھیں ہمارا وقت، ہماری کتنا ہم کھانے کے اوپر ہی جو ہے نا اپنی زندگی کا بیش قیمت وقت جو ہے وہ کھانے، اس کی ترکیبیں، اس کے ذائقے، اس کے مزے، بس اسی کے اندر۔ اور خاص طور پر یہ ہمارے کلچر والے جو کھانے ان کے طور تو وقت اتنا لگتا ہے اس کو یعنی پکانے میں، اور وہی بات ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں حلوے بھونتے بھونتے، قورمے بھونتے بھونتے نا ہمارے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی، کھانے کے معاملے میں بھی سادہ زندگی کو اختیار کی۔ اس میں نہ کسی کے لیے یہ کہ اس نے اچھا نہ پکایا تو اس نے برا پکایا، تو نہ کھانے کی برائی کرتے تھے نہ تعریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ چیز ہوتی اس کو اختیار کر لیتے، اگر نہ پسند ہوتی آپ چھوڑ دیتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، اگر پسند کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ جو بڑی سی وہ جو چھپکلی، وہ جو لیزرڈ ٹائپ جس کو گو جو ہے وہ کہا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے بھی جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہے، اچھا اہل عرب کے بھی استعمال میں نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر وہ لائی گئی
اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، ہے نا، اس کو اختیار ہی نہیں کیا. اب پتہ نہیں اس کی کھال اترتی ہوگی تو وہ اسی طرح سے نکلتی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ جیسے چھپکلی نہیں ہے، لیکن وہ ہے لیزرڈ کی نسل نا، اور وہ کافی جیسے جس کو کہتے ہیں نا موٹی تازی ہوتی ہے جیسے، تو اس کے اندر ظاہر اچھا سا گوشت جو بھی اندر اس کے ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کھایا، لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، ہے نا. آپ نے صحابہ کرام نے کھایا، ہے نا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شوق سے کھاتے تھے. اصل میں مجھے لگتا ہے شکاری پہ نکلتے ہوں گے نا، تو وہاں پہ صحراؤں میں ملتی ہوگی، اب اس وقت ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ بس اب جو کھایا تو لوگ جو ہے وہ اس کو، کیونکہ کچھ چیزیں آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کر کراہت آتی ہے، لیکن لوگ کھا لیتے ہیں اور حرام نہیں ہے تو اٹس اوکے، ہے نا، اٹس اوکے. نہیں مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نوش فرما رہے اور آپ نے اس کی برائی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی کہ آپ کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانے کو پسند نہیں کرتا، ہے نا. اب اس سے پتہ چلتا ہے حرام نہیں قرار دے سکتے نا، یہ جو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اس نے اپنے نفس پر کچھ چیزیں خود ہی جو ہے وہ حرام کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ دیا گیا لما تحرم ما احل اللہ لک یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ اس چیز کو کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا. آپ کسی چیز کو کسی سبب سے نہیں کھاتے، اٹس اوکے، لیکن آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے نا، حرام سمجھ نہیں سکتے اس کو. کوئی بیماری کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہیں، اٹس اوکے. پسند ناپسند کی وجہ سے، ذوق ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن وہ حرام نہیں. اب لوگوں کو نہیں منع کر سکتے کہ تم اس کو کیسے کھا لیتے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے نا. یہ اسی ہے نا کہ کسی کی مذمت نہیں ہے نا. تو اسی طرح پھر کھانے پینے کے جو ہمیں آداب پتہ چلتے ہیں، اور اسی میں پھر یہ آداب ہیں آپ اپنے ذوق سے، اپنی پسند سے، اپنی ناپسند سے کسی چیز کو اختیار کر لیں یا چھوڑ لیں، لیکن حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب کو روکا نہ جا سکتا. ہم دیکھیں ہم نے اپنا سارا غضب نا حق کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے، اور جتنا غضب نا اپنی ذات کے لیے رہ گیا، اپنے کلچر کے لیے رہ گیا، اپنے گھر کی صفائی کے لیے ہمارے پاس رہ گیا، کوئی اس میں اثر انداز ہو نا تو پھر ہم بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں نا. تو لیکن یہ کہ پھر وہی کہ بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو حق پر چلانے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ غیرت، وہ حمیت، یا اس کے نتیجے میں جو ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ جو ہے نا وہ امت مسلمہ سے بحیثیت مجموعی جو ہے نا وہ رخصت ہو گئی. تو یہ غیرت اور جو حمیت ہے نا وہ حق کے لیے، کہ اگر حق کو پامال کیا جائے تو پھر آپ کی پیشانی پر بل آنے چاہیے، آپ کے جذبوں میں شدت آنی چاہیے، آپ کا لہجہ سخت ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے، جبکہ اللہ کے دین کے معاملے میں جو ہے نا وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہو. البتہ کشادہ دل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس کو کیا کہیں گے، وسیع القلبی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے اور وہ وسعت کو پسند کرتا ہے. جیسے اسی طرح نا کہ اللہ جمیل ہے تو جمال کو پسند کرتا ہے، تو اس نے کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت کو اور کشادہ دلی کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو کوئی نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب وہ جو نفس نا یعنی تنگ ہو جاتا ہے نا، بند ہو جاتا ہے، جس کا دوسرا بخل ہے، جو کہ قرآن نے ظاہر ہے کہ بتا دیا کہ تم بخل نہ کرو، جو کوئی بھی بخل کرے کہا وہ اس کے اپنے نفس کے لیے. تو جو سخاوت ہے جو کہ کشادہ دلی کا لازمی نتیجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو وسعت قلبی ہے، کشادہ دلی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سخاوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی وسعت کو، کشادہ دلی کو پسند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے اسما گن گن کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اور کہا کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے نا. تو وہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ یعنی جیسے جمع کرتی تھی، گنتی تھی، پھر خرچ کرتی تھی، ہے نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بہن ہے، وہ کیا کرتی تھی، جیسے ان کے پاس آیا بس فوراً خرچ کرتی. تو اب دو مختلف کیفیات نفسیات ہوتی ہے، تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا
کہ تم گن گن کر خرچ. اور اسی کشادہ دلی کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے 649 پر جو پہلا پیراگراف ہے نا، اس کا آخری کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہے نا. یہ اجود الناس کی جو ہے وہ تفسیر ہم نے پڑھی، اور اسی میں پھر کیا ہے کہ یہ جو اجود الناس ہے یہ اصل میں کشادہ دلی کا نتیجہ ہے، وسعت قلبی کا نتیجہ. آپ کا دل جو ہے نا یعنی وہ اتنا وسیع ہو، اتنا کشادہ ہو کہ اس میں کسی بھی معاملے میں جو ہے نا وہ تنگی پیدا نہ ہے نا. تو یہ کہ یہ کیونکہ ایک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ ہے، تو کیا ہے کہ کشادہ دل. تو یہ کہ دل کی جو تنگی ہوتی ہے نا جب وہ رکنے لگتا ہے، جب وہ بخل کرنے لگتا. اچھا، یہ صرف مال کے معاملے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ ہر معاملے میں، یہ ہر معاملے. اب مال کو ضائع کرنا یا اڑا دینا وہ بھی ظاہر ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ کہ انسان کفایت شعاری سے سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کرے. اور اسی طرح یہ کہ ہر معاملے میں نا یعنی آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو وسیع القلبی کے ساتھ ملتے ہیں، ہے نا. جب آپ لوگوں کو یعنی دیتے ہیں تو وسیع القلبی کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا، اسی وسیع القلبی کا لازمی نتیجہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا. بالکل، اس کے مختلف الفاظ. اگر وسعت قلبی نہ ہو تو آپ کسی کو کسی کی غلطی پر معاف نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یہ جو کشادہ دلی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ یعنی عفو و درگزر کا جو دریا بہتا تھا نا، جو ایک سمندر تھا، وہ کشادہ دلی کا ہی نتیجہ تھا کہ کسی نے کچھ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل نہ ہوتے تو یہ معافی آسان نہیں ہو سکتی، ہے نا. پھر تو وہ دل بند ہوتا ہے نا، دل کڑتا ہے. پھر آپ اپنے اوپر ہونے والی جو بھی اگر زیادتیاں ہوں آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور آپ کشادہ دلی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے یعنی میرا دل نہ اتنا وسیع ہو کہ مجھے نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں. اور ہمارا یہ جو اسٹریس ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اسٹریس ہے، بالکل چھوٹی، جن کو ہم نے بڑی بڑی باتیں سمجھ لیا ہے، جن کو ہم نے بڑی بڑی، یہ گھر کا بڑا ہونا، یہ ماڈلز ہیں، وہی جو برانڈ وار آج کل جو چل رہی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ عروج پر ہے نا، میٹیریلزم ہے نا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل بجھ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس پھر وہی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو دل بجھا ہوا ہے نا. یعنی اگر ہے اور نہیں ہے، پتہ یہ کشادہ دلی دونوں موقعوں کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے تو پھر آپ کشادہ دل ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یعنی یہ کہ اپنے جسم کا کرتا بھی اتار کے دے دیا، اتنی کشادہ دلی ہے ایسی. ہاں ہاں، ہے نا، اتنی ہی فیاضی، یعنی جتنی اگر تنگی بھی ہو تو فیاضی. اور پھر واقعی یعنی جب زیادتی ہوتی ہے تو لوگ اور زیادہ جو ہے وہ تنگ دل ہوتے چلے جاتے. تو اس کو یہ سمجھیں، یہ جو وسعت ہے نا، اس کشادہ دلی میں وسعت ہے. یہ صرف مال سے جو ہے وہ مال تک محدود نہیں، یہ ہمارے سارے معاملات کے اندر جو ہے نا اس کا ظہور ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا کہ ہم وسعت قلبی کے ساتھ نا کشادہ دلی، ہم ایک تھوڑی سی چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہمارا دل بند ہونے لگتا ہے، تنگ ہونے لگتا ہے، بجھنے لگتا ہے نا. ہم فوری طور پر کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹا بنا کر، میرے پاس یہ نہیں ہے تو اب میں کیا کروں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایات شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ جو نعمتیں چاروں طرف ہوتی ہیں نا ان کی تعظیم نہیں ہوتی، ان کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کشادہ دلی آپ دیکھیں، پھر میں وہی کہتی ہوں، یہ ساری جتنی صفات ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کنیکٹڈ ہے کہ کشادہ دلی نہ ہو تو سخاوت نہیں ہو سکتی ہے نا، کشادہ دلی نہ ہو تو کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے نا، کشادہ دلی نہ ہو تو آپ بغیر پرواہ کے اس دعوت اور حق کی تبلیغ کے کام میں نا یعنی کشادہ دلی کی جتنی زیادہ ضرورت ہے آپ سوچ سکتے، کیونکہ پھر پتھر تو برسائے جائیں گے، پھر جسموں سے خون تو بہے گا، تلواروں کے زخم تو لگیں گے، زبانوں کے اس سے پہلے لگیں گے. اگر آپ کشادہ دل نہ ہو تو پھر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل تھے، آپ وسیع القلب تھے. اس کو اوپن ہارٹ بھی ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے اوپن ہارٹڈ ایک شخص ہوتا ہے جس کا دل جو ہے نا وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ کنجوسی سے، بخل سے اور تنگ دلی سے جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہوتا ہے.
اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے. یہ وہی ہے کہ حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، ہے نا. لیکن آپ اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے. یعنی جو اپنا ذاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر طور پر چھوڑ دیا. سارے معاملات کو نا حق کے لیے، سچ کے لیے، دین حق کے لیے، اس کی دعوت، تبلیغ، اس مشن کو نافذ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور اپنی ذات کے لیے نا ساری چیزوں سے بے نیازی اختیار. دیکھیں آپ اپنے یعنی نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے. ذاتی طور پر دست درازیاں ہوئیں، ذاتی طور پر جو برے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو تلواریں اٹھائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بس ایک چشمے زدن میں سب کے لیے کیا تھا؟ معافی. کیونکہ اس کے لیے نہ آپ غضبناک ہوتے تھے نہ انتقام لیتے. اور آپ دیکھیں ہماری زندگی کا دائرہ کار نا ہمارے نفس کے ہی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے. اسی کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں ہم، اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے. ہمارا سارا غصہ کیا ہوتا ہے؟ میرے نفس کے لیے نا، میرے کھانے کو برا کہہ دیا، میرے کپڑوں کی تعریف نہ کی، میری سجاوٹ کی تعریف نہ کی، مجھے کوئی خاندان میں مقام حاصل نہیں ہے، سسرال میں تو مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. بس یہی دکھ ہے ہمارے، یہی دکھ ہے. مگر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، ہے نا. تو اور بھی راحتیں ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے تھے نہ انتقام لیتے. یہ نا نفسانی یعنی خواہشات سے نا یا نفسانی اغراض سے نا بالا تر ہو کر کرنے والا کام ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یاد رکھیے، یعنی عام کوئی دنیا کا کام ہونا تو اس میں نفس آ جائے، اس کی ترجیحات آ جائیں، اس کی اغراض و مقاصد جو بھی آ جائے. لیکن یہ جو کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جو میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے نا، یہ دین اسلام اور دین حق، یہ اللہ کا پیغام. اس کے لیے جب تک آپ اپنے نفس سے بالا تر نہیں ہوں گے نا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے دین کا پوری دنیا میں کیا حال، کیسے اس دین کا صرف نام لینے والے اور اس پر جم جانے، کیسے ان کو ستایا جا رہا ہے، کیسے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور اب یہ نفس کے لیے ہم نے کیونکہ اپنے سارے ہمارے جو مقاصد تھے، ترجیحات تھی، ہمارا جو دائرہ کار تھا نا، صرف نفس تک محدود رہا، امت تک محدود نہیں ہوا، یعنی امت تک وسیع نہیں ہوا اور دین حق کے لیے نہیں ہوا. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ کیا تو انہوں نے پھر اپنے نفس کی چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر ہو کر کام کیا تھا. اچھا، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے. اچھا، آج بھی آپ اہل عرب کو جب بولتے ہوئے دیکھیں نا تو ان کے ہاتھوں کا استعمال بہت ہی یعنی اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا مائنڈ فل ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلچر کو جو کہ آج بھی ہمیں اہل عرب میں نظر آتا ہے، تو آپ نے اپنی پوری ہتھیلی سے جو ہے وہ اشارہ فرما کر بات کی. یعنی آپ اپنے بیان کے ساتھ ساتھ نا اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کیا کرتے تھے. یعنی اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ باڈی لینگویج. اب ایک شخص نا بالکل سپاٹ کھڑا ہوا بس بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے، ہے نا، آپ کو آپ کے اندر اثر ہی نہیں ہوگا نا، اس کے جائے گا نہیں. اس کے آپ کو فیس ایکسپریشنز بھی چاہیے اور باڈی لینگویج بھی چاہیے. تو آپ جیسے پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے جب آپ اشارہ فرماتے ہیں نا، اور آپ تعجب کے وقت نا یعنی ہتھیلی کو پلٹتے تھے، ہے نا، جیسے اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نے ہتھیلی کو پلٹا ہے. حیرت کے، تعجب کے اظہار کے طور پر نا تو آپ اپنی ہتھیلی پلٹتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ہتھیلی کا استعمال اتنا کیا کہ یعنی یہ ہمیں روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے. اور آج بھی وہی میں کہتی ہوں، آج بھی اگر آپ اہل عرب کو دیکھیں اور جیسے ایک اچھا جو خطیب ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنی زبان سے بھی، بیان سے بھی، اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی نا اپنے ہاتھ ہر چیز کا استعمال کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سامنے والوں پر پہنچا سکے. اور ہم اس گفتگو کا فن پہلے بھی پڑھ چکے، دیکھیں نا، فصاحت اور بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو ہے وہ عطا کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے. آپ کو عرب کی جو تمام جو زبانیں یعنی جس کو آپ ڈائلیکٹس کہتے ہیں، جو مختلف قبائل بولتے ہیں، ان سب کا نا علم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کیا گیا تھا. آپ کے اندر وہ دیہاتی بدویوں کا زور بیان بھی تھا، وہ شہریوں کی شائستگی اور شستگی بھی جو ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اچھا، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا نا تو آپ کو اس کا اظہار کیا تھا، ایک تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا رخ پھیر لیتے، کیونکہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسپریس تو کرنا ہے آپ نے، یا تو آپ توڑ پھوڑ مچا کے کریں گے یا آپ اپنی زبان سے کچھ غلط باتیں کہہ کے کریں گے، تو آپ دیکھیں ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پایا نا، لیکن وہ جو ایکسپریشن تھا کیسے تھا کہ آپ جو ہے نا وہ رخ پھیر لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ دیکھیں آپ کی خوشی کا اظہار کیسے تھا کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بشاشت سے نا اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں صحابہ کرام کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اور ناراضگی کا جو ہے وہ اندازہ کر لیں۔ اس لیے ہمیں کئی مواقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے، اور وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے نا، اچھا اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے، انہوں نے خود فرمایا نا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، وہ جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جیسا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یعنی اس میں پھر سارے صحابہ کرام کی نا یعنی 3 چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نا۔ اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ خوشبو، خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند تھی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یعنی اسی واقعے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں نا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا اول نمبر، جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہے نا، یعنی سب سے زیادہ پسند، یعنی جب وہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہتے ہے نا۔ دوسرے یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے، اور اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرنا، کیا مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں، دیکھیں تینوں چیزوں کا مرکز و محور کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب سوچیں کہ ان کی ترجیحات کا تعین کیسے انہوں نے کیا تھا، کہ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور تیسرا یہ کہ میں اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ۔ تو یہ ہے اصل میں یعنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یا نادان کہوں یا جو بھی ہو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن واقعی انہوں نے اصلی طور پر جو ہے وہ حق ادا کیا تھا۔ اچھا، تو میں اس واقعے کے متعلق یہ بتا رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے، اور دیکھتے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے کے آثار نمایاں ہیں؟ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ تورات کے اوراق کو بند کیا اور کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسول۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی صبح اور شام کے اذکار میں کہ ہم بار بار اس کا جو ہے وہ اعادہ کریں، یعنی انہوں نے فوری طور پر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دور کرنے کے لیے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بات جو ہے وہ فرمائی۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غضبناکی ہے نا، چہرے پر رنگ کا تبدیل ہونا، اور آپ بس پھر کیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ اس کو دوسرے طریقے سے اس کا اظہار کریں جو کہ غلط طریقہ ہے، آپ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیتے۔ اور یا آپ نے کہا تو یہ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، آپ نے کسی کا نام لے کر جو ہے وہ آپ نے نکیر نہیں فرمائی، کسی کی برائی نہیں، بلکہ کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا آیا جس کی اصلاح اور تصحیح مقصود تھی، اور یہ کہ ذاتی طور پر غصہ ہے تو اس کا رخ پھیر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کرنے لگے، حالانکہ ان کو ایسا نہیں اور ایسا کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی کا اظہار تھا نا، تو آپ اپنی نگاہ کو پست فرما لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے، بس آپ مسکرایا کرتے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا آپ دیکھیں آغاز کیا ہوا تھا، پہ ہم غموں سے دو چار تھے، اور اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا جو غمگین ہوتا ہے مسکراتا ہی نہیں ہے، وہ مسکرانا ہی بھول جاتا ہے نا۔ اچھا جو امام ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں مسکراتا ہے نا، جو استاد ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں مسکراتا، عالم بھی نہیں مسکراتے ہمارے، ہے نا۔ کتنا بڑا یہ ایک گیپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں مسکراہٹ کیا کرتی ہے نا، الفاظ نہیں ہوتے ہیں نا، ہے نا، کیا کرتی ہے دوسرے کے پوری جو ہے نا کیفیت کو چینج کر دیتی ہے، اور آپ کی اپنی، یعنی پھر وہی ہے نا کہ غم کے بعد جو ہے نا وہ مسکرانا، انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ بس ہمیشہ غم ہے تو اب پہ ہم غموں سے دو چار ہیں۔ اب کسی کے اس عمر میں آ کے بھی ہم میں سے کسی کے والد کی وفات ہو جائے تو بہت مشکل کام ہے نا، اور ہم میں سے اکثر کے والدین رخصت ہو چکی، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہی پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ جو دنیا میں آنکھ کھولتا یتیم، اسے ساری زندگی غم کا شکار رہنا تھا کہ میں یتیم پیدا ہوا۔ شکوے بھی ہونے تھے نا، مجھے کیوں یتیم پیدا ہے، سب کے باپ ہے، میرا باپ کیوں نہیں ہے۔ بچے اب آپ کو یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر، کوئی اور شکوہ کرتے ہوئے، ان چیزوں کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی بیشتر ہنسی کیا تھی، تبسم کی صورت میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ، یعنی تمام صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ امام صاحب ہے نا ابھی وہ تھوڑے ینگ ہیں، وہ مسکراتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو چھوٹا چھوٹا سا مذاق کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل یہ انسان کی، یہ کمیونٹی کی، یہ دعوت کی، یعنی ہم اپنے دین کو نا اتنا خشک بنا کے پیش کرتے ہیں، اتنا ڈرائی بنا کے پیش کرتے ہیں، اتنا سنجیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ پتہ چلے کہ کوئی آتا ہوا بھی بھاگ جائے، میں اتنے خشک اور سنجیدہ دین پر نہیں جا سکتا۔ دیکھیں ہر اور ہے نہیں ہمارا دین، اگر ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کو خشک اور سنجیدہ پہ، اس میں سنجیدگی ہے، یہ کوئی ہر وقت کوئی فن اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، لیکن انسان مختلف کیفیات میں ہوتا ہے نا، اس کو ہنسی کی ضرورت ہے، اس کو بشاشت کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ کامیڈین بنے رہے، ہے نا، لیکن جو شگفتگی ہے نا وہ زندگی میں ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ مزاحیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے کھیلتے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اسی طرح جو لوگ آتے ہیں آپ دیکھیں کہ کئی وہ مشہور ترین ہے نا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ میں جنت میں جاؤں گی، اور بڑھیا تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب بیچاری کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا آپ سوچیں، اس نے کہا میری جنت تو گئی، اور وہ کتنا وہ روئی ہوگی اور کس انداز میں وہ پلٹی ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کو واپس بلایا اور کہا کہ تمام جو ہے وہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں۔ اور اسی طرح کو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری، کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع کا شاید واقعہ ہے کہ مجھے سواری چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، تو اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا، سوچ ہے نا بچے کے اوپر کیا سواری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ یعنی اتنی آپ دیکھیں کہ آپ کے مزاج میں جو ظرافت جس کو کہتے ہیں وہ اس انداز، لیکن یہ کہ پھر میں وہی کہوں گی ہر وقت کامیڈین بنے رہنا یہ بھی صحیح، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو دین سے جو ہے وہ دور نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کو یا ذل اذنین کہہ کر مخاطب کیا، دو کانوں والے، اب سب کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دو کا، اب وہ بچے تھے نا آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ سسم کا معاملہ کہ 10 سال اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں۔ میں کہتی ہوں آپ واقعی آپ قریب لاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہر لمحے جان دینے کو تیار تھے۔ یہ غصے سے نہیں ہوتا، یہ صرف حکم نافذ کرنے سے نہیں ہوتا، اور کر کے دیکھیں بہت مشکل کام ہوگا، لیکن اگر آپ کریں تو واقعی آپ لوگوں کو جو گرویدہ بنایا ہے نا، جو چاروں طرف جو صحابہ کرام ہے کہ ایک کے بعد ایک وہ قتل ہوتے چلے جاتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہماری جان، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جان کو جس جان پر قربان کریں اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور مقصد اور مصرف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی کیا تھی،
तबस्सुम की सूरत में थी। आप मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते, क्योंकि आपके दांत मोतियों की तरह आबदार थे, है ना। या तो आप बस मुस्कुराते हो, जब आप मुस्कुराते तो आपके सामने के दांत नजर आते, और कोई एक आध कोई मौका है जिसमें आपने कहकहा लगाया, जिससे आपकी दाढ़े, और उसमें भी कुछ उलमाए कराम का ये कहना है कि ये दुरुस्त नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहकहा नहीं लगाया, लेकिन कुछ यानी रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह खोलकर हंसे तो आपकी अदराज दाढ़े नजर आए, वरना नहीं नजर आती, बस या सामने के दांत। और वो जाहिर है कि क्या उनकी वो चमक, जो कि बताया कि वो दांतों की वो सफेदी जो चांदनी से जो है वो ज्यादा जो है, वो कहा ना कि जब वो देखा कि दांतों से एक नूर, एक रोशनी निकल रही है, तो ये कि शाना आप को होस्ट है ना, तो आप म्यूट कर सकती हैं ना, तो अगर कोई इस तरह की आवाज आया करे तो फिर म्यूट कर दिया करें, ठीक है। तो बहरहाल हालांकि म्यूट की थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन वल्लाहु आलम के कैसे जो है वो खुली है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबस्सुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट हमेशा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का खास। आप देखें कि इतने जो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना था, तो उसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशाशत थी, जो मुस्कुराहट थी, वो लोगों को कैसे जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो करीब ले आती। चेहरा देखा, बस चेहरा देख के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। तो वो जो अंदर का जो अखलाक ना, जो चेहरे के ऊपर एक ताजगी लाता है, बशाशत लाता है, नूर लाता है ना, तो उसकी बात ही अलग है। ये ना मालो दौलत से नहीं मिल सकता। आप सच में मालो दौलत तकसीम नहीं किया, मुस्कुराहट तकसीम की, है ना। बेहतरीन अखलाक जो है वो तकसीम, ये बहुत ज्यादा तहाइफ देने से, बहुत ज्यादा दावतों से, ये सारी चीजें ना इन चीजों से नहीं मिलती। ये बस चीजें हैं, जिंदगी की एक राह गुजर है। जो असल कमाल है ना, ये किरदार का है ना, ये आपका अखलाक है जो लोगों को गर्विदा बनाता है, जिसकी बिना पर लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान छिड़कते थे, और जान कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहते थे, और जान को कुर्बान करके जो है वो दिखा दिया था। इंशाल्लाह हम आगे का, मैंने सोचा था आगे का पैराग्राफ भी आज करना है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई बेटर। वमा अलैना इल्लल बलाग।